اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید قدیر اور ولایت علی مولا علیہ السلام پر میری یہ تیسری ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت میں اللہ تعالیٰ نے کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں رکھی کہ انسان اس سے انکار کر سکے یا اس سے پیچھا چھڑا سکے یا اس سے ہٹ کے انسان اللہ کی رحمت کو پا سکے۔ اس لیے کہ اللہ کی رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی شرط جو ہے وہ ولایت مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام رکھی ہے۔ آج آپ کے سامنے میں جو احادیث مبارکہ پیش کرنا چاہتا ہوں وہ دو احادیث مبارکہ ہیں، ایک اہل سنت بھائیوں کی کتاب سے ہے اور ایک جو ہے وہ اہل تشیع سے ہے۔ تو پہلی جو حدیث مبارکہ ہے وہ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا کہ اے میرے بھائی، میں جب معراج پر گیا تو 4 مقامات پر میں نے آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا۔ پہلا مقام وہ تھا جب میں بیت المقدس پہنچا تو وہاں میں نے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و ایدتہ بے وزیر ہی و نصرتہ بے وزیر ہی، کہ میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد میرا رسول ہے اور میں نے اپنے رسول کی مدد کی ہے اس کے وزیر کے ساتھ، نصرت اس کی ہے اس کے وزیر کے ساتھ۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل میرا وزیر کون ہے؟ تو جبریل نے عرض کی کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ فرماتے ہیں پھر وہاں سے میں گزرا تو آگے میں سدرۃ المنتہا پر گیا تو وہاں پر بھی میں نے یہی تحریر لکھی ہوئی دیکھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایدتہ بے وزیر ہی و نصرتہ بے وزیر ہی۔ پھر میں عرش پر گیا تو عرش پر بھی میں نے یہی لکھا ہوا دیکھا، اور جب میں عرش سے بہشت کی جانب گیا تو بہشت کے دروازے پر بھی میں نے یہی لکھا ہوا دیکھا۔ اب سوال تو یہ ہے، جنت جانے کے خواہش مند تو بڑے ہیں، لیکن اب جنت جانے والے کے اگر عقیدے میں نبی کے ساتھ علی کو شامل کرنا ہی شرک ہو یا باطل ہو یا دین سے وہ کیا کہتے ہیں بھاگ جانا ہو یعنی کفر ہو، تو پھر وہ بیچارہ جنت میں کیا کرے گا جب جنت کے دروازے پر بھی نبیوں کے سردار کے ساتھ ولیوں کے سردار کا نام پاک لکھا ہوا دیکھے گا۔ دوسرا، اس حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ کائنات عالم میں اللہ کسی کی مدد براہ راست نہیں کرتا۔ جب وہ اپنے حبیب کی مدد اپنے وزیر کے ذریعے سے کر رہا ہے، جب وہ اپنے حبیب کو طاقت وزیر کے ذریعے سے دے رہا ہے، تو بھائی ہم جو 2 ٹکے کے لوگ ہیں جن کو 1000 مسائل ہیں، جن میں 1000 خامیاں ہیں، 1000 نقائص ہیں، اور اللہ سے تو ہم بہت ہی زیادہ دور ہیں، اللہ ہم سے دور نہیں ہے، ہم اللہ سے بہت دور ہیں، تو ہم کیسے کس منہ سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد براہ راست کرے گا؟ بھائی اللہ مدد ہمیشہ وسیلے سے کرتا ہے، اس نے اپنے حبیب کی مدد کی تو وہ بھی وسیلے سے کی، اور یہ بات پکی اور کنفرم ہوگی کہ جنت میں بھی اسی کو جانا چاہیے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی کو ایک دوسرے سے دور نہ سمجھتا ہو، جو علی کی مشکل کشائی پر انگلیاں نہ اٹھاتا ہو، جو علی کے مددگار ہونے پر اپنے آپ کو اس معاملے سے علیحدہ نہ کرتا ہو کہ جی میں تو اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار نہیں مانتا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں محبوب بندہ یا پیارا بندہ وہی ہے جو علی مولا کو نبیوں کے سردار کے ساتھ مانتا ہے، نبیوں کے سردار سے علی کو دور نہیں کرتا، اور اس کے بعد وہ بندہ جو ہے وہ یہ بھی ایمان رکھتا ہے کہ مولا علی نبیوں کے سردار کے بھی مددگار ہیں، عام انسانوں کے بھی مددگار ہیں، اور اللہ نے مشکل کشائی کے لیے علی مولا کو چنا ہوا ہے۔ اس لیے کہ قرآن حکیم اگر آپ پڑھیں گے، سورہ نازعات پڑھیے گا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی بات کی، اور ہر مترجم نے اس میں ملائکہ ہی مراد لیے کہ جو ملائکہ ہیں وہ اس کائنات عالم کی تدبیریں کرتے ہیں، اس کائنات عالم کو چلاتے ہیں، فالمدبرات، ہر تدبیر جو ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ تو بھائی ملائکہ اگر تدبیر کر سکتے ہیں تو علی مولا جو ملائکہ کو تعلیم دینے والے ہیں، جو ملائکہ سے پہلے ہیں، یہ تو اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں بھی روایتیں موجود ہیں، اور میں پہلے بھی ویڈیوز میں اس کے حوالہ جات دے چکا ہوں کہ نبیوں کے سردار نے فرمایا تھا اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی کے نور کو خلق کیا۔
ہمارا نور ایک تھا، اللہ نے برابر 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک علی بنا، ایک میں محمد بنا۔ تو ملائکہ تو اس وقت تھے ہی نہیں جب یہ نور تھا، تو اس نور کو ملائکہ سے افضل نہ ماننے والا بندہ جو ہے وہ عقل کا کمزور ہے، فہم اس کی خراب ہے، اور آگے جو اس کے ساتھ ہوگا وہ تو وقت پہ دیکھا جائے گا۔ لیکن یہ بات پکی ہے کہ وہ بندہ شیطان کی طرح ضد پہ توڑا ہو سکتا ہے، حق پہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور آج جو دوسری روایت ہے یہ 12 معصومین، 12 اماموں کی ولایت پر ہے، اور 12 اماموں میں ہر امام کی ولایت پر جو اللہ نے اجر اور ثواب رکھا ہے اس پر یہ حدیث مبارکہ ہے، اور اس میں ایک ایک اجر اتنا کمال کا ہے، اتنا اسرار بھرا ہے، اور اتنا بڑا اجر ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں قیامت تک سجدے میں سر رکھ کر شکر ادا کرتے رہیں تو بھی ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، تو پھر بھی ہم اس پر اللہ کی حمد کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت یہ عطا فرمائی ہے ہم کو۔ آئیے میں آپ کو 12 اماموں کی ولایت کا، ہر امام کی ولایت کا علیحدہ اجر جو امام نے بیان فرمایا وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو مولا امام علی رضا علیہ السلام اس کے روایت بیان فرما رہے ہیں، اور یہ مطہر سلسلہ سے سلسلہ پہنچتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ امام علی رضا فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اللہ کی رحمت اس سے نہ پھرے، اللہ کا کرم اس سے نہ ہٹے، اللہ کا عذاب اس کے قریب نہ آئے، اور اللہ کے غضب سے وہ مس بھی نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت رکھے۔ جو بندہ علی ولی اللہ والا طریقہ ہوگا، ایمان ہوگا، جس کی زندگی اس پہ گزری ہوگی، نہ تو اللہ کی رحمت اس سے ہٹے گی، نہ ہی اللہ کی کریمی اس سے تبدیل ہوگی، نہ ہی اللہ کا عذاب اس کے پاس آئے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اللہ اس سے راضی ہو، تو وہ امام حسن علی ابن ابی طالب کے بیٹے سے محبت ولایت رکھے، اس لیے کہ امام حسن کی ولایت جو ہے وہ اللہ کی رضا ملنے کا سبب ہے۔ آسان لفظوں میں کہوں تو امام حسن علیہ السلام کی ولایت بندے کو رضی اللہ تعالی عنہ بنا دیتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہوئے اس کو کوئی خوف نہ ہو، تو وہ اسے چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولایت رکھے۔ تصور کیجئے کہ قیامت کے دن کے بارے میں آپ تاریخ پڑھ لیجئے، احادیث پڑھ لیجئے، ملائکہ بھی اس وقت جلال الہی سے کانپ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، انبیاء بھی پریشان کھڑے ہوں گے، رسول بھی پریشان کھڑے ہوں گے، امتوں کا تو عالم ہی کیا کہنا کہ اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی۔ ایسے عالم میں بھی اگر آپ بے خوف اللہ کی بارگاہ میں جانے کی تمنا رکھتے ہیں تو امام حسین کی ولایت اختیار کریں۔ امام حسین کی ولایت میں اللہ جانے اللہ نے کیا راز اور اسرار رکھ دیا کہ اللہ کے سامنے بھی خوف محسوس نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے درگزر کرے، اسے چاہیے کہ وہ امام سجاد علیہ السلام کی ولایت رکھے۔ فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، وہ مولا امام باقر علیہ السلام کی ولایت رکھے۔ اور اس میں بھی بڑی خوبصورت ترین بات ہے، آپ دیکھیں کہ ہر گناہ اللہ کی بارگاہ میں آپ درگزر کروانا چاہتے ہیں تو امام سجاد کی ولایت کام آئے گی، اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ میں ذرا اس کی تھوڑی سی تشریح کر دوں۔ آنکھیں ٹھنڈی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی بندہ ساری زندگی میں اگر محنت کرے، محنت کر کے خوبصورت ترین گھر بنائے، اس میں ساری آسائشیں مہیا کرے، اب جب وہ گھر پورا تیار ہو جائے اور وہ اس گھر میں آئے اور قدم رکھے اور اس گھر کی آسائشوں کو دیکھے اور اس گھر کی خوبصورتی کو دیکھے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اب آپ سمجھے آنکھیں ٹھنڈی ہونے کا مطلب؟ امام باقر علیہ السلام کی ولایت وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، اور اس وقت تو بڑا عالم ہی علیحدہ سا ہوگا،
وہاں آنکھیں ٹھنڈی آپ کی تبھی ہوں گی جب آپ اپنے دل پسند چیز وہاں پہ چاہیں اور وہ آپ کو مل جائے۔ تو آپ تصور کر لیں کہ جو آپ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی طرف سے رحمت، نیکی، جو بھی صلہ جزا چاہتے ہیں، اگر اس کو اسی وقت چاہتے ہیں اور اس کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں، تو آپ امام باقر علیہ السلام کی ولایت رکھیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی کمر پر کسی قسم کا بوجھ نہ ہو، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولایت رکھے۔ اب بھائی ہم انسان ہیں، زندگی میں ہم نے نہ جانے کتنے بوجھ لادے ہوئے ہیں اپنی کمر پہ، کسی کے گناہ کا، کسی کی چغلی کا، کسی کے ساتھ ہیرا پھیری کا، کسی کے ساتھ دو نمبری کرنے کا، کسی کا حق مارنے کا، کسی کا دل دکھا دیا زبان سے، کسی کا اپنے کردار سے۔ تو ہم پتہ نہیں نہ جانے کتنی کتنی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر بوجھ اللہ تعالیٰ ہٹا دے تو امام صادق علیہ السلام کی ولایت کو آپ اپنے دل پہ لکھ لیں۔ اب ہم تو الحمدللہ ہر معصوم کی ولایت پر ایمان کامل رکھتے ہیں، ایمان کل رکھتے ہیں، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کریم ہے کہ اس نے ہر امام کی ولایت کا علیحدہ اجر عطا فرمایا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ طاہر بھی ہو اور مطہر بھی ہو، اسے چاہیے کہ وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولایت رکھے۔ طاہر کا معنی ہوتا ہے جو خود پاک ہو، لیکن طاہر کسی کو پاک کرے یہ کنفرم نہیں ہے۔ اب جیسے پانی کا ایک گلاس ہے، اب پانی کا ایک گلاس طاہر ہے، لیکن وہ ایک غسل کرنے والے بندے کے لیے طہارت دینے میں ناکافی ہے۔ لیکن مطہر وہ ہوتا ہے جو خود بھی طاہر ہو، دوسرے کو بھی طاہر کر دے، جیسے دریا کا پانی، کہ بھائی وہ خود بھی پاک ہے اور وہ جو چیز اس میں جائے گی وہ اس کو بھی پاک کر دے گا۔ تو اب ذرا تصور کریں کہ دریا کا پانی گندے، نجس، ناپاک انسان کو پاک کر دیتا ہے، اس لیے اور اس کی اپنی طہارت، دریا کی طہارت میں فرق نہیں آتا۔ تو یہاں مولا یہی فرما رہے ہیں کہ اگر تم مطہر بننا چاہتے ہو کہ تم خود بھی پاک ہو اور جس کو چاہو اس کو پاک کر دو، تو تمہیں چاہیے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولایت رکھو۔ تصور کریں جن کی ولایت رکھنے سے بندہ اس حق کا اختیار رکھنے لگے کہ چاہے تو کسی کو پاک کر دے، جس کو چاہے اس کو پاک کر دے، یہ اختیار تو بندے کو مل جاتا ہے ان کی ولایت رکھنے سے۔ اللہ جانے یہ ان کا اپنا حق کیا ہے۔ کائنات عالم میں وہ کسی کا ظرف ہی نہیں ہے جو آل محمد کے حق کو سن کر برداشت کر جائے یا آل محمد کے کلی حق کا ادراک کر سکے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ ہنستا مسکراتا رہے، پہلی جو مولا امام حسین علیہ السلام کی ولایت تھی اس میں تھا کہ بے خوف ہو، خوف نزدیک ہی نہ آئے، تو وہ امام حسین کی ولایت رکھے۔ اب ذرا سنیے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ ہنستا مسکراتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن میدان حشر میں بھی وہ ہنستا اور مسکراتا رہے، تو اسے چاہیے کہ وہ امام علی رضا علیہ السلام کی ولایت رکھے۔ اللہ جانے مولا امام علی رضا علیہ السلام کی ولایت میں کیا اسرار ہیں، کیا تاثیر ہے کہ جہاں دوسرے کھڑے کانپ رہے ہوں اور وہاں بھی آپ ہنستے اور مسکراتے نظر آئیں اور وہاں آپ کو خوف بالکل ہی محسوس نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے درجات بلند ہو جائیں اور اس کی برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ اب ایک بندے نے یہاں تھوک کے حساب سے برائیاں کی ہوں، وہ تو اسی بات پر اللہ کی بارگاہ میں حمدیں کرتا پھرے گا کہ اللہ نے وہ برائیاں معاف کر دی، کجا کہ اس کی وہ برائیاں جو ہیں وہ نیکیوں میں کنورٹ ہو کر اس کے ساتھ آ جائیں۔ اب ظاہر ہے جتنی نیکیاں ہوں گی اتنے درجات بلند ہوں گے، تو مولا فرما رہے ہیں کہ درجات علیحدہ بلند ہوں گے، جو تمہاری برائیاں ہیں وہ نیکیوں میں علیحدہ کنورٹ ہو جائیں گی۔ یہ دو صلے چاہتے ہو تو مولا امام محمد تقی علیہ السلام کی ولایت رکھو۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس بات سے محبت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا تھوڑا سا حساب لے، بالکل
جیسے حساب تو لینا ہو 5 کروڑ کا اور اس 5 کروڑ والے حساب سے 100 روپے کا حساب لے کے چھوڑ دیا جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ مولا امام علی نقی کی ولایت رکھے۔ یعنی آپ اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب سے بڑی آسانی سے نکلنا چاہتے ہیں تو امام علی نقی علیہ السلام کی ولایت کو قائم کریں اپنے دل میں۔ اور جو بندہ معصوم فرما رہے ہیں، جو بندہ اس بات کو محبوب رکھتا ہو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے کہ اللہ تعالیٰ اسے کامیاب لوگوں میں سے قرار دے، فلاح پانے والے لوگوں میں سے قرار دے، تو اسے چاہیے کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولایت رکھے۔ اور آگے فرماتے ہیں یہ آخری انعام ہے، آخری ولایت ہے، اس کو اپنے دل پہ لکھیے گا۔ اور خدا کی قسم اس میں بھی بڑے اسرار ہیں، میں نے تو اب بڑی سادی سی آپ کے سامنے گفتگو بیان کر دی۔ مولا امام علی رضا فرما رہے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس بندے کا ایمان کامل ہو جائے، کامل کس کو کہتے ہیں؟ جس میں مزید کسی چیز کی گنجائش نہ رہے۔ اور اگر آپ ابھی تک نہیں سمجھے تو آپ سمجھیے الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے فرمایا آج میں نے دین کامل کر دیا، اب دین میں ایک ذرے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں نئی چیز شامل کی جا سکے۔ اب جتنا دین آ گیا ہے یہ قیامت تک کے لیے ہر انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ کسی انسان کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں نے دین میں چھوڑ دی ہو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے آج دین میں نے کامل کر دیا۔ اور مولا فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہو کہ میرا ایمان کامل ہو جائے، یعنی اس کے ایمان میں ایک ذرہ بھی گنجائش نہ بچے کہ جس میں کوئی نقص یا خامی رہ جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ 12ویں امام زمانہ بقیت اللہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی ولایت رکھے۔ یہ پہلا۔ اور دوسرا فرماتے ہیں اور جو یہ چاہتا ہو کہ اس کا اسلام خیر ہو، اس بندے کے اسلام میں خیر ہی خیر ہو، اور میں پیچھے بھی بتا چکا ہوں لیکن جو میری پہلی ویڈیوز جن بھائیوں نے دیکھی ان کے لیے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پورے قرآن حکیم میں اللہ نے خود کو خیر کہا ہے، اللہ خیر الرازقین، اللہ ہر رازق سے خیر ہے۔ اور معصوم فرما رہے ہیں جو چاہتا ہے اس کا اسلام خیر ہو جائے، اس کا اسلام خیر ہی خیر ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ 12ویں امام کی ولایت رکھے۔ جو اپنے ایمان کو کامل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ 12ویں امام کی ولایت رکھے۔ اتنے بڑے انعام، اتنی بڑی نعمتیں، اتنے بڑے کرم یہ صرف محمد وآل محمد کے صدقے میں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا در نہیں ہے، کوئی ایسا گھر نہیں ہے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے اللہ کی اتنی رحمتیں، اتنی نعمتیں، اتنی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اس دعا کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے کہ اللہ کریم آپ کو حق پر قائم رکھے، آپ کو ہر باطل سے، ہر شیطانیت سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔